سلطان پور سے تعلق رکھنے والے پروفیسر مزمل کیسی خوبیوں اور صفات و کمالات کے انسان تھے، اس کا اندازہ ان کے نہ رہنے پر اخبارات کے اداریوں اور ادیبوں شاعروں کے حقائق پر مبنی تاثرات سے ہو رہا ہے۔ جید صحافی محترم احمد ابراہیم علوی نے اپنے تعلق اور ملاقاتوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ معلومات فراہم کی ہے۔ امید ہے علوی صاحب کی اس گفتگو سے ناظرین کو کچھ ایسا ضرور معلوم ہوگا کہ جس سے مزمل صاحب کی قدر و منزلت اور اہمیت و عظمت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین السلام علیکم، حاضر ہے رضوان فاروقی۔ یہ کچھ عجیب سا ماحول چل رہا ہے، سب کئی اہم شخصیات گزر گئیں جلدی، بالخصوص پروفیسر مزمل صاحب، جن کے حوالے سے اخباروں میں اب اداریے بھی لکھے جا رہے ہیں، بہت کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کاش زندگی میں یہی قدر کے جذبات ابھریں اور ہم جو واقعی پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ ہیں، متین ہیں، ان کی زندگی میں قدر کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا ہے۔ اب پروفیسر مزمل جیسے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ سنگین مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے گفتگو کی جائے، کس سے حقائق معلوم کیے جائیں۔ مقام مسرت ہے کہ محترم احمد ابراہیم علوی صاحب حیات ہیں، وہ ہماری سرپرستی ایسے موضوعات پہ کرتے ہیں۔ آج پھر ہم ان کے حضور حاضر ہیں کہ پروفیسر مزمل صاحب کہاں رہے، کہاں کے تھے، اور کیا کچھ انہوں نے ایسا کیا کہ جو ہم لوگوں کو، نوجوان نسل کو کرنا چاہیے اور جس پہ گفتگو ہوتی رہنا چاہیے۔ علوی صاحب آپ بتائیں۔ پروفیسر مزمل صاحب کے انتقال سے مجھے واقعی ایسی تکلیف ہوئی کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی جستجو سے اور طلب علم کی خواہش سے آگے بڑھے ہیں۔ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتا جس نے ان کو آگے بڑھانے کی کہیں پہ ساتھ دیا ان کا، یا کہیں کو پڑھانے کی کوشش کی۔ ان کا تعلق جو تھا سلطان پور سے تھا۔ اور سلطان پور کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانے میں سلطان پور ہندوستان کا سب سے بیکورڈ، سب سے پسماندہ شہر ہوا کرتا تھا۔ اب شہر کو ترقی ہوئے، لیکن اس سے 4 آدمی ہم کو دیے سلطان پور نے۔ مجروح سلطان پوری دیے، منظر سلیم دیے، ڈاکٹر رفیق احمد خان دیے، اور یہ ہمارے زمین پروفیسر مزمل صاحب دیے۔ ان میں سے کسی کی کوئی معمولی حیثیت نہیں تھی۔ آپ چاہیں کسی اجمل سلطان پوری بھی وہیں کے ہوئے۔ اجمل سلطان ان کی مقامی حیثیت تھی۔ یہ لوگ تو بین الاقوامی بھائی منظر سلیم کو، منظر صاحب بڑا نام ہے، منظر صاحب بڑا نام ہے، منظر صاحب بڑا نام ہے۔ اور یہ اجمل صاحب کا، ان کا پروفیسر مزمل کا کہنا کیا۔ اس کے علاوہ پھر وہ رفیق خان صاحب نے بڑا نام پیدا کیا ٹی وی پہ، اور بڑی محنت کی، بڑی ایمانداری سے انہوں نے کام، اپنی خدمات کو انجام دیا۔ شہرت طلبی میں نہیں تھی بالکل، ان سب میں چاروں میں ہی۔ منظر صاحب جسے اپنا کلام پڑھتے ہوئے جسے شمایا کرتے تھے، اتنے اپنے کو چھپا رکھ لیے، تو ان میں سے جائیں گے ہمارے مزمل صاحب مجھ سے کم از کم 10 برس چھوڑے رہے ہوں گے۔ 53 میں شاید ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہاں پڑھنے کے بعد یہ لکھنؤ آ گئے۔ لکھنؤ میں انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے اکنامکس میں کیا ہے، معاشیات میں۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبہ معاشیات، شعبہ تعلیمات اور انگریزی۔ یہ 3 شعبے لکھنؤ یونیورسٹی کے ہمیشہ سے بہت مشہور رہے، کیونکہ ان کے سربراہ بڑی شخص تھے۔ پروفیسر اے وی راؤ جو تھے، جو بعد میں لکھنؤ یونیورسٹی وائس چانسلر ہوئے، تو وہ انگلش کے پروفیسر تھے، ہرال تھے۔ یہ رنجیت سنگھ جو تھے لکھنؤ سے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ اس ڈپارٹمنٹ، اور یہ ڈپارٹمنٹ کا نام تھا لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا تھا بالکل ٹیگور کے پیچھے، اس کا نام تھا نیو بلاک۔ اچھے لوگوں کی ہمت ہوتی اس میں تشریف میں، کیونکہ جن کے سبجیکٹ ہے 3 وہی اندر جاتے تھے، اور کوئی جائے وہاں کوئی تفریح بات نہیں تھی۔ پروفیسر اتنے باوزن، اتنے باوقار، اتنے مشہور ممتاز کہ اچھا آدمی سر جھکا لیتا تھا۔ ان میں جناب علی انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی، اب کچھ بتاتے ہی نہیں، ہم معمولی سے معمولی پاس ہو جاتے، بہت وہاں پاس کر لیے۔ انہوں نے اکنامکس میں ٹاپ کیا تھا لکھنؤ یونیورسٹی میں۔ پروفیسر مزمل نے اکنامکس میں ٹاپ کیا، ان کو گولڈ میڈل ملا۔ اور لکھنؤ یونیورسٹی کا طریقہ دونوں تھا کہ جو لڑکا ٹاپ کرتا تھا اس کو یونیورسٹی آفر کرتی تھی پوسٹ، تو ان کو آفر کر دی گئی ڈپارٹمنٹ۔ 34 برس انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھایا،
34 برس, जी ان کے دامن میں کوئی داغ نہیں پڑ پایا, بہت بڑی بات ہے. اور لڑکے ان پہ جان چھپتے تھے, پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا ان کا, واقعی چاہتے تھے کہ ہم جتنا علم میرے پاس ہے اس سے زیادہ علم دے دوں ان لڑکوں کو. یہ کہاں آج کل میں سکتا, آج کل اپنے سبجیکٹ مانتی کا مطلب پروفیسر نہیں کر پاتا ہے. جی تو وہاں سے 34 بعد ریٹائر ہوئے تو 3 یونیورسٹی میں وائس چانسلر بنایا گیا. 3 یونیورسٹی میں بالکل دامن پاک رہا, دامن صاف رہا, کبھی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی طلب, کسی قسم کی شہرت, کسی قسم کی اعزاز کا کوئی نہیں تھا. اور ان کو بڑا سے بڑا اعزاز حکومت کی طرف سے اور یونیورسٹی کی طرف سے ملا, سب کچھ ملا, لیکن کبھی کسی سے کچھ کہا نہیں. اور لوگ بھی سوچتے ہمارے یہاں کا آپ نے کہی میں یہ ہوں, تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑا دستور جو ہے خراب ہے. تو میرا ان کا یہ ساتھ ہوا کہ مستقل ریڈیو پر میرا ان کا ساتھ ہوتا تھا, ڈسکشن ہو رہا ہے. اچھا میں یہ کہتا تھا ریڈیو سے کہ صاحب آپ نے 3 ہفتے پہلے بنایا, ایک پروفیسر مزمل ہے, ایک آصفہ زمانی ہے, ایک ابراہیم علوی. تو میں نے کہا مزمل صاحب اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہے معنی میں, آصفہ زمانی کا تعلیم تربیت سے, مجھ کو آپ جاہل کہاں ملائے تھے. میں ایک جاہل کو کیا ان کو میجرمنٹ کے لیے ملاتے ہیں کہ کیسے کیسے جاہل ہوتا ہے. ارے کہنے نہیں صاحب کیا کروں, جب دیکھیے ہم ہی 3 ہوتے, جس ٹائم ایک سبجیکٹ پہ ایسا ہوا کہ 3 مرتبہ ہم تینوں بولے ایک ہی سبجیکٹ پہ. تو آخر اپنے کہا مزمل صاحب کہ آپ کو یاد نہیں پڑتا ہے, پچھلی مرتبہ ہم لوگ بولے تھے کہ ہاں مجھے بھی یاد پڑتا ہے کسی ٹاپک میں لوگ بولے. ہم نے کہا یہی پینل تھا. ابھی کچھ دن پہلے پھر ریڈیو سے آیا تھا, تو میں نے ریڈیو جانا چھوڑ دیا. میں کہا بھائی میرا بہت بہت بڑا تھا, فائدہ کوئی نہیں ہے, اور میں تو ریڈیو سنتا تھا نہیں, نہ مجھے اب شہرت چاہیے, مجھے نہ کوئی شہرت چاہیے, نہ آپ کچھ دے سکتے ہیں, میں سب کا قائل نہیں ہوں. تو جب مزمل صاحب کا نام آیا تو میں نے کہا نہیں مزمل صاحب آؤں گا. میں گیا اور صاحب انہوں نے ایسے شروع دیکھا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں, حالانکہ 2 مرتبہ بول چکے تھے. جیسے اس سبجیکٹ بارے میں اس کے بعد ان کا صاحب عالمی صاحب ایسے سے انہوں نے باقاعدہ جو طریقہ ہوتا ہے, جو سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے ڈسکشن کا, ایک ایسے ایسے ہم لوگ گفتگو کریں گے, جی آسان کر دیا. اب ہم نے بولے بیچوں اچھا اس کو آگے بڑھ گئے, پھر آسان اس طرح سے ٹاپک پہ بات ہوئی. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا صاحب کہ آپ میرے ساتھ چلیے, آپ کہاں جا رہے گھر؟ تو کہہ رہے میں چلا جاؤں, میرے پاس گاڑی. میں نے کہا آپ گھر کا چھوڑ, کسی طرح سے میری گاڑی پہ نہیں بیٹھے. انہوں نے گاڑی نہیں خریدی, انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا, اور زیادہ تر ان کو باہر ہی رہنا پڑتا تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا تھا انہوں نے, لکھنؤ کرنے والا سلطان پور کا آدمی, اور لکھنؤ والے ان کا کچھ نہیں جانتے. یہ کیا بات ہے کہ پڑھے لکھے آدمی کا جب میں مشہور کہوں تب میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں بہت بڑا, مجھ کو پا جائے تو آپ کے ہاں آدمی صاحب ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں. تو مجھے اس لیے پسند تھے پروفیسر مزمل صاحب کہ انہوں نے کبھی اپنی شہرت کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, بلکہ جو اصلی آدمی ہوتا ہے جس میں طلب علم کی تڑپ ہوتی ہے, وہ ادھر ادھر کہیں بھٹکتا نہیں. وہ تو جہاں اس کو علم مل جائے, جہاں اس کو کچھ مل جائے اس طرح بھٹکتا ہے اور اسی میں مست رہتا ہے. اس کو کچھ مل جائے وہ خوش ہو گیا, اس کو خون پڑ گیا اس کا. تو اس طرح ان کی کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. اس کتابیں جہاں دنیا کے ممالک, کتنے ممالک ان کو سرکار, لیکن اس طرح جیسے معمولی آدمی. جی تو کبھی انہوں نے پوز نہیں کیا. تو ان کی انتقال کے بعد مجھے خود یہ معلومات ہوئی کہ ہی واز ٹاپر. تو میری آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا یار کتنا بڑا آدمی تھا, میرے جیسے جاہل سے اس طرح گفتگو کیا مجھے جیسے بات میں کچھ جانتا ہوں. تو ایسے لوگ آج نہیں پیدا ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے نہیں پیدا ہو رہے, ہم نے ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا اپنی عادت بنا رکھا ہے. کیوں؟ ہم خود تو جاہل ہیں. اب پڑھے لکھے آدمی ہمارے سامنے ذکر کا تو ہم کو کوئی پوچھے گا, تو ہم چونکہ جاہل ہیں تو ہم اس پہ اپنے کو امپوز کر رہے ہیں. نہیں میں سارے صاحب ٹھیک ہے وہ اکنامکس سے تھے, لیکن یہ میری فیلڈ تو صاحب جرنلزم ہے, میں جو اب میں اسٹارٹ کروں گا. اس طرح سے ہم بڑی شخصیتوں کو, مخلص لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے خندق کھود رہے ہیں. ہم خود خندق مل رہے ہیں, ہم نئی نسلوں کے لیے کوئی راستہ ہموار نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے. اور ایسے لوگ ہمارے درمیان سوچ رہے ہیں تو ہم تو سوائے 8 آنسو روکنے کے کچھ نہیں کر سکتے. خدا ان کو مغفرت کرے. آمین. بہت شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.